الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھنا تحفظ مومنین و مومنات کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا صلوات بر محمد و آل محمد حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار اس کی آواز تھوڑی بہتر کریں ساکنان بزم معرفت سرمستان محکت ولایت بعنوان قربت الاللہ میں مسلسل بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر اعتماد کے ساتھ معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنی ذات سے قریب ہونے کا سلیقہ سمجھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وما اموالکم ولا اولادکم، یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد قطعاً اس لائق نہیں کہ تمہیں مجھ سے قریب کر سکے۔ ابتدا میں چاہتا ہوں کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بولنا آسان ہو جائے۔ پروردگار بندے تو کہیں کہ وہ تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو جب خود کہتا ہے تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری اولاد یا مال تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتے۔ آپ متوجہ ہیں؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ جی مالک جب تیرے قریب ہونا ممکن ہی نہیں، تو پھر ان دو چیزوں کی نفی کا مطلب کیا ہے کہ نہ مال قریب کر سکتا ہے نہ اولاد۔ ہر نفی میں ایک اسباب چھپا ہوا ہوتا ہے، جب تک اسباب نہ ہو نفی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ جب لا الہ کہا جائے تو کوئی الا اللہ ضرور ہوتا ہے۔ جی نفی میں اسبات ہوتا۔ اب میں قرآن کی ایک نفی پیش کروں گا، اسبات آپ خود ڈھونڈیں۔
تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اگر آپ توجہ کرنے میں اتنی دیر لگا دیں گے تو پھر تو بات ہو جائے گی. تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتے. یہ نفی ہے. اس نفی میں ایک اثبات ہے کہ پھر ان کے علاوہ کچھ ہے جو اس کے قریب کر سکتا ہے. بڑی سادہ سی بات. جی جی اس نفی میں ایک اثبات ہے. اب یہ پورے کا پورا دین اللہ نے نفی اور اثبات کے قانون کے اندر بند کر رکھا. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. تو اگر اللہ کی آدھی بات مان لی جائے حضور, اور کوئی پوچھے آگے تو میں کہوں آگے کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے ہی کہا ہے. میں مانتا ہوں پورے قرآن میں بار بار خدا نے کہا ہے کوئی مددگار نہیں. لوگ اس بات کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے, اور ہم ان مجلسوں میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو آگے بھی کچھ اللہ نے کہا ہے. جی وہ میں بتاتا ہوں. جی حضور, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں مجھ سے قریب نہیں کر سکتی. لوگوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ, اور سمجھا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا. رہنے دیجیے علی ولی اللہ. اللہ کافی نہیں؟ بولیے. تو پھر محمد الرسول اللہ بھی رہنے دیجیے, اللہ کافی نہیں؟ نہیں پوچھی میری بات. جی قبلہ, پھر وہ بھی رہنے دیجیے, اللہ کافی نہیں ہے؟ مجھے عزت علی کی قسم, مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم, مجھے عظمت خدا کی قسم, اللہ کافی ہے مگر محمد اور علی کے ساتھ. جی آپ کا وہاں گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں. آپ کا وہاں گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضور ہر معبود کی نفی ہے, اور پھر الا اللہ. یہ بات یاد رکھیے, اللہ والے بالخصوص یاد رکھیں. یہ جو خدا نے کہا لا الہ, تو یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ پروردگار. یہ بڑا قیمتی پیغام ہے, خدا کی قسم اگر آپ متوجہ ہو جائیں. لا الہ, تو خدا کس کی بات کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مشرک بت پوجتے تھے, وہ انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے. اللہ نے کہا یہ معبود نہیں, اللہ تمہارا معبود. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا مشرک جن بتوں کو پوجتے, یہ حبل, یہ لا, یہ منا, یہ یعوق, یہ نصر, یہ ود, یہ معبود نہیں, اللہ معبود ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ ناقص کی نفی سے کامل کا کمال ثابت نہیں ہوتا. کامل کی نفی سے کامل کا کمال ثابت ہوتا. میں مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھیں. ان پڑھ لوگوں کا ہجوم ہو اور ان کے درمیان اعلان کر دیا جائے کہ ان میں کوئی پروفیسر نہیں, جس نے موسم کو اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے.
ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس موسم کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیا ہے تو ایک بات یاد رکھیے، موسم آپ کے لیے بھی وہی ہے، میرے لیے بھی وہی، اور میں یہ شیروانی پہن کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے یہ اتفاق سے نہیں دیکھا کہ اس موسم میں محرم آیا ہے۔ میں نے پچھلے سال سے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس محرم میں مجھے ذکر علی پر اپنے مزاج کو قربان کرنا جی میرا بھی جی چاہتا ہے حضور، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، کوئی باریک لباس، لیکن یہ شیروانی میں نے کیوں پہن رکھی ہے اتنی گرمی میں؟ یہ ذکر آل محمد کا پروٹوکول ہے۔ جی حضور، یہ ذکر آل محمد کا پروٹوکول ہے۔ ذکر آل محمد کے کچھ پروٹوکولز، اور ان میں پہلا پروٹوکول یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہے یا فقیر اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے میرے حضور، دوسری بات یہ ہے کہ اور کچھ نہ کر پائے، اپنے مزاج کو اس ذکر پہ قربان کر کے بیٹھے۔ جی مجھے تو بولنے کی عادت ہی نہیں، میں تو ہوں ہی ایسا، آپ کو باہر نہیں ہوگی۔ اس ذکر کا پروٹوکول ہے کہ علی کا ذکر آئے اور سننے والے کے لب نہ ہلے تو پھر انسان نہیں پتھر، بلکہ پتھر بھی شاید برا منا جائے کہ ان کے کہنے پہ تو میں بھی بول پڑتا ہوں۔ برا نہ منا جائے قبلہ جی بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جھوٹے بت ہیں، یہ 360 بت گڑے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں۔ اللہ خدا ہے تو یاد رکھیے، ناقص کی نفی سے کامل کا کمال ثابت نہیں ہوتا، کامل کی نفی سے کامل کا کمال ثابت ہوتا۔ اب تک میں نے دیکھا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ ان پڑھوں کے ہجوم میں کہہ دیا جائے ان میں کوئی پروفیسر نہیں، تو کیا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ پروفیسر کیا ہوتا؟ انگوٹھا چھاپ لوگوں کا رش ہو اور آپ کہیں ان میں کوئی ڈاکٹر نہیں، تو آپ کو کیا پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر کیا ہوتا؟ لطف تو یہ ہے لوگ بھی پڑھے لکھے ہوں اور پھر کہا جائے ان میں کوئی پروفیسر نہیں، تو سننے والا سوچے گا اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر ان سے اوپر کی کوئی چیز ہے، جس کا خیال ہے کہ بتوں کی نفی کر کے خدا کی توحید ثابت کی جائے۔ وہ اللہ کی توحید نہیں بتا رہے، وہ توحید کی توہین بتا رہے ہیں۔ ان پڑھوں میں اگر اعلان، میں نے کہا تھا استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، ان پڑھوں کے ہجوم میں کہہ دیا جائے ان میں کوئی انجینئر نہیں، تو کیا پتہ چلے گا انجینئر کسے کہتے؟ لطف تو یہ ہے لوگ بھی پڑھے لکھے ہو، نہیں میں مثال بدلتا ہوں بچے بھی سمجھے، عورتوں کا ہجوم ہو اور کہہ دیا جائے ان میں کوئی مرد نہیں، تو کیا سمجھ پائیں گے کہ آپ مردانگی کیا ہوتی ہے؟ لطف تو یہ ہے ہجوم بھی مردوں کا ہو، پھر کہہ دیا جائے لا فتح الا علی، ان میں علی کے سوا کوئی مرد نہیں ہے۔ بیٹا علی حق کہنے سے عبادت ہوتی ہے میرے بھائی۔
زنانوں کی محفل میں مردانگی کا اعلان نہ کیجئے. مردوں کو ان میں کہہ دیا جائے لا فتح الا علی. اور کائنات میں ایسی تلوار تو کوئی بنا ہی نہیں سکا جیسے عرب بناتے تھے. جیسے عرب تلوار کے دھنی اور ماہر تھے ایسے تو دنیا میں کوئی ہوئے ہی نہیں. عرب کی تلواروں سے اوپر دنیا نے تلوار دیکھی نہیں. لطف تو یہ ہے کہ مردوں کا ہجوم ہے اور کہا گیا ہے لا فتح الا علی. اور عرب تلواروں کی جھنکار ہے اور کہا گیا ہے لا سیف الا ذوالفقار. اگلی بات میں اگر دھیمی آواز میں کروں اور بات اونچی ہو تو آپ ثبوت دے دیں گے کہ آپ اونچی بات سنتے ہیں اونچی آواز میں. بتوں کے جھرمٹ میں لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے, محمدوں کی چوکھٹ پہ لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے. ہائے 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 ہائے. ہائے ہائے لوگوں کا خیال ہے 360 بتوں کا انکار کر کے اللہ نے اپنی توحید منوائی ہے کہ یہ جھوٹے بت, یہ خدا نہیں میں خدا. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایک کوئی پہلوان ہو اور وہ ان کے درمیان میں کھڑا ہو کے کہے یہ کشتی نہیں لڑ سکتے میں لڑ سکتا ہوں. ہائے 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 رہ گئے ہیں آپ پیچھے. کیا خیال ہے مجلس باہر لے جائیں جی؟ اچھا نہیں, اگر موسم طاری ہو گیا تو مجلس باہر شفٹ کر لیں. جی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور پہلوان صاحب درمیان میں کھڑے ہو کے کہیں یہ کشتی نہیں لڑ سکتے میں لڑ سکتا. خدا کی قسم بچوں کی توہین نہیں. میں حیران ہوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی توحید کر رہے ہیں. بچوں کی توہین ہے, لوگ اس پہلوان پہ ہنسیں گے کہ جو باتیں یہاں کر رہے ہو نا آؤ تمہیں ذرا پہلوانوں میں لے جائیں. ہائے 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 ہائے. ذرا یہ جملہ وہاں جا کے کہنا پھر پتہ چلے گا تمہاری پہلوانی کا. بتوں کے جھرمٹ میں لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے, محمدوں کی حویلی کی دہلیز پہ لا الہ الا اللہ کہنا مشکل ہے. یہ جو قوم آپ دیکھ رہے ہیں ان سے محتاط قوم تو خدا نے خلق ہی نہیں کی. یہ حبل کے ساتھ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے. اللہ کرے آپ لطافت کو محسوس کریں. یہ حبل کے پہلو میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے. یہ اتنے محتاط ہیں یہ علی کے پاس کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں خدا کی قسم, یہ اتنے محتاط لوگ ہیں.
مجھے نہیں پتا کلمہ پڑھنے والوں نے کلمے کا ترجمہ کیا کیا ہے. شیعوں کا کلمہ سیکھ لیجئے, آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے کا لطف آئے گا. وہ سمجھے ہیں وہ لائے کے تحصیل. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنے لگا ہوں, اور میں ممبر پہ بیٹھ کے ہانکنے کا عادی نہیں ہوں, اور پھسلی ہوئی باتیں اور اٹکی ہوئی باتیں مجھے آتی نہیں. لاجیکل آرگیومنٹ کے ساتھ بات آپ کی سماعت و شکلوں میں اتارنے لگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد اور علی بھی موجود ہوں تو معبود اللہ ہی ہوتا. سب میرے بھائی خاموش رہ کے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جانا. ایسا ترجمہ زندگی میں سنا ہے آپ نے؟ جی ماشاءاللہ, واہ. مالک آپ کا جذبہ ایمانی سلامت. شیعوں کا کلمہ سیکھو, تمہیں اللہ اللہ کرنے کا مزہ ہے. جملہ کہوں میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں, اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. لاتو مناتو عزا کے سامنے جھک کے لا الہ الا اللہ نہ کہو. پتہ نہیں کس کا حصہ تھا. اتنی دیر شیعوں کو نہیں لگتی جتنی آپ نے لگا دی. خدا کی ہائے ہائے ہائے. کوئی بات نہیں, کچھ دیر لگ بھی جاتی ہے, کبھی پروسیسر پیچھے بھی رہ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کے لطف لینا تو تمہیں ساتھ دو بھائیوں کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. میں پتہ نہیں بات کو کہاں لے کے جا رہا ہوں, اگر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا, اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ یہ جو جھوٹے بت ہیں 360 بت, یہ خدا نہیں ہے, اللہ خدا. آدم کے دور میں کلمہ کیا تھا؟ مجھے بڑا پنکھا لا دیجئے. ہاں وہ بڑا پنکھا نہیں ہوتا جی, میرے پاس تو باتریاں ہو گئی. آدم کے دور میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اس وقت کون سے بت تھے؟ باہر والوں تک بھی بات پہنچ رہی ہے, میرے حضور تک بھی بات پہنچ رہی ہے, ہاتھ ہلا دیجئے. میں تمہیں آج لا الہ الا اللہ سمجھا کے نہ اتروں تو پھر لطف کیا. اللہ کرے آپ ساتھ دیں, خدا کی قسم ساتھ دیں تو پھر معرفت کے اتنے دروازے کھلتے. مجلس کوئی پڑھ نہیں سکتا, آپ پڑھا سکتے.
زمین کا ٹکڑا وہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور بہت سے کھودتے ہیں تو اندر سے سونا نکل آتا ہے۔ تو یہ زمین آپ نے کھودنی ہے میرے حضور۔ آدم کے دور میں کون سے بت تھے؟ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر پتہ چل جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اگر بتوں کی نفی کر کے خدا کی وحدانیت ثابت کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ آدم کے دور میں کون سے بت تھے؟ کلمہ یہی لا الہ الا اللہ تھا۔ تو پھر آؤ ان محفلوں میں آؤ، ہم تمہیں بتائیں اس دور میں لا الہ الا اللہ کیوں تھا۔ آدم کے بت میں خدا نے روح پھونکی، آدم نے آنکھیں کھولی، سامنے 5 نور نظر آئے۔ کبھی آدم نے چاہا محمد کو سجدہ کرتا ہوں، کبھی چاہا علی کو سجدہ کرتا ہوں، کبھی چاہا حسن کو سجدہ کرتا ہوں، کبھی چاہا حسین کو سجدہ کرتا ہوں۔ قریب تھا کہ آدم معبود سمجھ لے، آواز علی ہوئی لا الہ الا اللہ۔ جیے سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ ہائے 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 ہائے، او بسم اللہ کریں۔ آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے باہر۔ خدا کی قسم یہ جو خاموش بیٹھے اگر ساتھ دیں، ہائے 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 ہائے، اللہ تو آدم کو بھی نظر نہیں آیا تھا، اس نے یہ نور ہی دیکھے، اسے لگا بس یہی خدا ہے۔ قریب تھا کہ آدم بھٹک جاتا، علی پکار اٹھے لا الہ الا اللہ۔ جملہ کہوں لطیف اذہان کے لیے، مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، سچوں کے گھر کا سچا مولا ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں تو آدم کی بات ہے نا، امام فرماتے ہیں کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، فرشتے خلق ہوئے پھر بھی اندھیرا تھا، فرشتے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ خدا نے ہمارے نور کو ان کے سامنے جلوہ گر کر دیا۔ فرشتوں کی آنکھیں چودے آنے لگی، فرشتے بھی قریب تھا کہ انہیں خدا سمجھ لیتے۔ معصوم فرماتے اس وقت بھی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ اللہ سمجھنے کے لیے دونوں بھائیوں کو سمجھنا واجب ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی کیوں واجب ہے۔ حضور والا یہ دونوں بھائی کیوں واجب ہیں؟ اے نماز کی سیڑھی لگا کے اللہ کی چھت پہ کودنے کی کوشش کرنے والوں، ہائے 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 ہائے
تمہیں کیا خبر ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا؟ میں نے کہا تھا اگر کسی کے قریب ہونا چاہے کوئی اور اس سے ملاقات چاہے اور پاس ایڈریس نہ ہو تو پھر آسان فارمولہ یہ ہے کہ اس کا کوئی قریبی ڈھونڈ لے. قرآن سے میں نے کچھ قریبی ڈھونڈے تھے. وہ تو سب بڑے لوگ ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، جبریل. میں یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے قریبی نہ دکھاؤں تو مذہب چھوڑ دوں. ہے موڈ کسی میگزین سے نہیں، کسی رسالے سے نہیں، فیس بک کی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے. اب خدا کرے آپ میرا امتحان نہ لیں، میں نے آپ کو روز بتاتا ہوں کہ میں 7 جگہ پہ اشرا پڑھ رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں بتاتا کہ آپ کو پتا چلے میں 7 جگہ پہ پڑھ رہا ہوں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس ممبر پہ پڑھتا ہوں یہی سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہاں تو پورا پڑھو، آگے دیکھی جائے. آپ بھی انصاف کیجیے، آپ صرف بیٹھے ہیں اور میں سفر کر کے بھی آیا جی، اور سفر کرنا بھی ہے. آپ صرف بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. آپ انصاف کیجئے تو بات آگے بڑھے. عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. دھیمی آواز میں اونچی بات کر لوں، بولیے آمادہ ہے آپ؟ خدا کہتا مریم کا بیٹا عیسیٰ دنیا و آخرت میں وجیہ ہے اور میرے قریبیوں میں سے ہے. کتنا آسان تھا خدا کہہ دیتا اور میرا قریبی. تو جب خدا نے کہہ دیا نا میرے قریبیوں میں سے ہے تو فوراً میرے دل میں آیا قرآن میں کہیں ڈھونڈوں وہ قریبی کون سے ہیں جن میں سے عیسیٰ ہے. میں حضور صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا، تشریح کی بھی ضرورت نہیں. رسول کا یہ فرمان آپ نے سن رکھا، جسے نہیں سن رکھا وہ ہاتھ اٹھا کہ رسول نے فرمایا یا علی لواء الحمد میرا ہے، اٹھائے گا تو. کوثر میرا ہے، ایسا ہی ہے. جام کوثر کون پلائے گا؟ علی. اس میں کوئی بحث ہے؟ میرے ساتھ ذرا قرآن کی کچہری میں چلیں، میں اللہ کے وہ قریبی دکھاؤں جن میں سے عیسیٰ ہے. حوض کوثر پہ علی کا کیا کریں گے؟ پلائیں گے. یہودی پیئیں گے؟ بتوں کے پجاری پیئیں گے؟ بولیے. زرتشتی پیئیں گے؟ کافر پیئیں گے؟ کون پیئیں گے؟ ہائے ہائے ہائے. مومن پیئیں گے؟ پکی بات ہے کہ مومن پیئیں گے. مومن پیئیں گے، علی پلائیں گے. ایسا ہی ہے. آئیے پھر قرآن قریبی بتا رہا ہے اللہ کے قریبی کون. میں صرف ترجمہ کروں گا، اگر آپ تشریح بھی طلب کریں گے تو بات ضائع ہو جائے. کوثر علی پلائیں گے، شیعہ پیئیں گے. خدا کہتا ہے عیسیٰ میرے قریبیوں میں سے ہے. تو میرے قرآن کے آگے ہاتھ باندھے قرآن بتا اللہ کے قریبی کون ہے. تو قرآن کہتا ہے عیناً یشرب بہا المقربین. اللہ کے قریبی وہ ہیں جو جام کوثر پی رہے ہوں گے. آپ نے ضائع کی ہے، خدا کی قسم لفظ نہیں آیا.
ہائے ہائے اس کا مطلب ہے حوض کوثر پہ شیعوں کی قطار میں عیسیٰ بھی ہوں گے. جہاں جامع کوثر سلسبیل سبیل ہو. آپ نے خدا کی قسم غور ہی نہیں کیا میں نے لفظ کیا بولے ہیں. جہاں کوثر سلسبیل یا سبیل ہو محتاط رہنا ہو سکتا ہے عیسیٰ بھی پیالہ لے کے قطار میں کھڑا ہو. میں نے کہا تھا میں یہی اللہ کے قریبی نہ دکھاؤں تو لطف کیا ہے. اس چشمہ کوثر سے پینے والے خدا کے قریبی. یہ قریبی کیسے بن گئے ہیں؟ اگر کسی کو ڈھونڈنا ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کے پہلو میں بولیے آسان ہو جائے گا جلدی. یعنی یہ بھائی ادھر بیٹھے ہیں ممبر کے پاس اور انہیں ڈھونڈنا ہو اور کوئی باہر سے کہہ دے کہ ممبر کے پہلو میں بیٹھے آسان ہو جائے گا جلدی. اس کا مطلب ہے جسے پہلو کا پتہ چل جائے. مجھے علی کی عزت کی قسم علی سے قائم تک کسی نے نہیں کہا ہم خدا کے پہلو میں رہتے ہیں. ہر کسی نے کہا نحن جنب اللہ ہم ہی خدا کا پہلو ہے. تو پھر مجھے دھیمی آواز میں ایک بات کرنے کی اجازت دے دیجیے. ان صاحب کو ڈھونڈنا ہے تو کہنا پڑے گا ممبر کے پہلو میں. بات تو ہو گئی ہے آپ سو گئے. انہیں ڈھونڈنا ہو تو کہا جائے گا ممبر کے پہلو میں. یعنی قریبی وہ ہے جو پہلو کے قریب ہے. نہیں کرتے رہو نیت قربتاً اللہ. اللہ کبھی نہیں ملے گا. ہم جان چکے ہیں کہ قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہے پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ تو مجھے علی کے قریب کر لے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. انہوں نے نہیں کہا ہم اللہ کے پہلو میں رہتے ہیں. جو لگاؤں لگا بزان کے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم اللہ کے ہمسائے ہیں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے سائے ہیں. کوئی نہ سمجھے آپ تو سمجھیے میں کس آیات کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہ سمجھے آپ تو سمجھے. نحن ظلال اللہ. کبھی کسی نے نور کا سایہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم اللہ کے ہمسائے. لوگ ہمسائیگی پہ اترا رہے ہیں.
آج اس معیار میں بات ہو رہی ہے تو اسی معیار پہ سمجھیے نا. ہائے ہائے ہائے. لوگ ہمسائیگی پہ اترا رہے ہیں اور یہ خود اللہ کا سایہ ہے. ایک سایہ 2 3 4 5 14 13 سائے. یہ جو اللہ کے سائے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ہم سائے ہیں. آپ ہی سمجھ لیجئے خدا کے لیے باقیوں پہ گرمی تھا. جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ میں ہی کر رہا ہوں. جی یہ میں ہی کر رہا ہوں. جی یہ وہ خیرات ہے جو وہاں سے عطا ہوتی ہے میرے بھائی. جب ذہن صاف کر کے علی کو مانا جائے. بات کا لطف یہ ہے کہ منبر سے بات ہو تو دماغوں کی گرد چھٹے. عقیدہ نکھرا ہوا عقیدہ ابھر کے سامنے. جو مان رہے ہیں اس میں قلب و ضمیر مطمئن ہوگا. علی والوں کو خدا نے اپنا قریبی کہا اور علی والوں کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا. بس ان کی عقل فہم اور حکمت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا پہلو ڈھونڈ لیا. جی آپ سلامت رہیں. محمد کی بیٹی آپ سلام. ابھی تو خدا کی قسم آپ کا مزاج بنے تو اتنی باتیں ہیں جنہیں میں ارادتاً چھوڑتا ہوں. قرب پروردگار نکھر کے سامنے نہ آئے تو پھر لطف کیا. یہ کمزور لوگ, یہ خاکی لوگ, یہ میلے ہاں دنیا یہی باتیں آج کل کرتی پھر رہی ہے. پسینے کی بو آتی ہے, ڈریس چینج نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. میلے کچالے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے, انہیں کیا پتہ دین کیا ہے. مجھے عزت علی کی قسم محمد مصطفیٰ کے پہلو میں سلمان محمدی بیٹھتے تھے. کچھ سردار رؤوس آئے عرب آئے, انہوں نے دیکھا سلمان محمدی بوسیدہ لباس پسینے میں ڈوبے ہوئے محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھے. حقارت کی نظر سے دیکھا, وہاں بیٹھے ہی نہیں, دور جا کے بیٹھے. ہم بات نہیں کریں گے, پہلے اسے اٹھائیے. ابھی مصطفیٰ کے لب نہیں ہلے تھے کہ جبریل پیغام پروردگار لے آیا. اے محمد کائنات اٹھا دینا, پہلو سے سلمان کو لاؤں گا. سب مل کے بیٹا علی حق کہہ لو. آئے ہو یہاں تو کہہ لو میرا بچہ ایک مرتبہ. محمد کائنات اٹھے تو اٹھا دینا. ماشاءاللہ.
ایک لفظ انہوں نے بولا ہے میں دلیل نہ دوں، ہو سکتا ہے جی بسم اللہ. ہائے 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 ہائے. شیعوں کے بارے میں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جی پسینے میں شراب بور پتہ نہیں کیا کرتے رہتے، قریب سے گزرو جملہ کہوں لطف لے لیں گے. شیعوں سے انہیں بدبو آ رہی ہے جو رمضان میں منبر پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو روزہ رکھ لے اس کے منہ کی بدبو بھی خدا کو اچھی لگتی ہے. ہائے ہائے ہائے. جی مسواک کر لو، نہیں رہنے دو بہتر ہے جی، منہ سے بدبو آتی ہے. کیا ہوا منہ سے بدبو آتی ہے؟ روزہ دار کے منہ کی بدبو خدا کو اچھی لگتی ہے. اگر خدا کو کسی کے منہ کی بدبو اچھی لگ سکتی ہے تو کسی کے جسم کی خوشبو بری بھی لگ سکتی ہے. جی 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 میں نے خدا کی قسم ابھی رمضان میں سرکار صاحب الامر پہ کچھ آن لائن پروگرامز کیے تھے اپنے اسٹوڈیو سے. اس کے ایک پروگرام میں نے سرکار صاحب الامر کے 313 اصحاب کے نام ان کے ایڈریس کے ساتھ بیان کیے، اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی خدا کی قسم. جب میں نے وہ نام اور ایڈریس پڑھے ہیں اور ان کے پیشے پڑھے تو سب اپنے اپنے علاقے کے مسکین اور غریب لوگ. میرے فیس بک پیج پر، میرے آفیشیل فیس بک پیج پر اب نام سنیے. خدا کی قسم جب میں نے انہیں دیکھا ہے، کوئی کہیں لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی کپڑا بیچنے والا، خدا کی قسم. اور ویسے بھی 1000 باتوں کی ایک بات ہے، 1000 باتوں کی ایک بات ہے. جنازوں پہ نہیں پوچھا کرتے کہ گھر والوں نے لباس بدلے یا جنازوں پہ نہیں پوچھا کرتے. یہ پروانے، یہ مجذوب، یہ مستانے، آپ کو کیا پتا ہے؟ یعنی خدا اپنا قریبی کہتا ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے بن جائیں، یہ سوچ کر کے ہم خدا کے قریبی. باپ قریب بیٹھا ہو تو بچہ محتاط ہو جاتا ہے، استاد قریب بیٹھا ہو تو شاگرد محتاط ہو جاتا ہے. خدا کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں یہ سوچ کر کہ ہم خدا کے قریب ہیں. بس احمد آپ کے تمام ہو کل اسی پہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، بلکہ جو میں بات کرنا چاہتا تھا ابھی تو میں کر ہی نہیں سکتا. 2 جملے مصیبت کے سن لیجیے. ایک بچی کی غربت سن لیجیے. ہائے ہائے. وہ بچی جس کا نام سکینہ ہے، قرۃ عین الحسین، حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین کے سینے کا سکون. قافلہ کربلا میں داخل ہوا، شاید یہ ایک جملہ ہی کافی ہو جائے اگر آپ متوجہ ہیں. قافلہ کربلا میں داخل ہو
سکینہ حوض سے اتری. حسین ابن علی میدان کربلا کو دیکھ رہے تھے. قریب آ کے کہنے لگی بابا میں سب جانتی ہوں. جو چھوٹی بچیوں کے باپ ہیں میری تائید کریں گے. چھوٹی بچیوں میں 3-4 سال کی بچی اللہ نے 2 چیزیں ایسی رکھی جن سے مقصود پروردگار صرف تعارف کربلا ہے. آپ محسوس کریں گے, آپ کو کتاب کا حوالہ نہیں دیکھنا پڑے گا, ہر بار محسوس کرے گا جسے خدا نے بیٹی کی نعمت سے نوازا, جس کے گھر میں خدا نے رحمت اتاری ہے. بیٹی جب 3 سال کی ہو تو آپ نے غور کیا ہوگا وہ خود سر پہ دوپٹہ اور چادر لینے لگتا. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک تو اتنی چھوٹی بچی, اسے کوئی بھی نہیں سکھاتا. مجھے بھی خدا نے بیٹی عطا کی ہے. میں خدا کی قسم تب سے یہ سوال گھر والوں سے پوچھتا ہوں. جب میں دیکھتا تھا نا جہاں سے اسے دوپٹہ ملتا تھا وہ سر پہ اوڑھ لیتی تھی. گھر میں کچھ خواتین مہمان آئی ہیں ان کی چادر پکڑ کے اوڑھ لیتی تھی. تو میں پوچھتا تھا گھر والوں سے اسے یہ کس نے سکھایا؟ اس کا جواب ایک دن میری والدہ نے دیا. ان کو بیٹا اتنی چھوٹی بچیوں کو سکھانا نہیں پڑتا, یہ خدا نے ان کی فطرت میں رکھا. ایک تو 3-4 سال کی بچی کی فطرت یہ ہے کہ وہ سر ڈھانپتی ہے, چادر لینا پسند کرتی ہے. دوسری فطرت خدا نے اس بچی میں یہ رکھی ہے, اگر اس کا کوئی گود میں اٹھانے والا بھائی ہو, اس میں خود میں طاقت نہیں ہوتی لیکن سارا دن اٹھا کے پھرتی رہتی ہے. ماں مانگتی ہے وہ نہیں دیتی. یہ 2 فطرتیں خدا نے بچی میں رکھی ہیں. شاید کسی باپ کو یہ دونوں عمل دیکھ کے کربلا یاد آ جائے. شاید کوئی اپنی بیٹی کو دیکھے اور اسے سکینہ یاد آ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین کربلا میں داخل ہوئے, سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے سکینہ نے ایک جملہ کہا, بابا میں سب جانتی ہوں, میرا اصغر یہاں رہ جائے گا اور بابا میں شام چلی جاؤں گا. حسین ابن علی نے ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھا, تجھے یہ باتیں کون بتاتا؟ معصومیت سے بابا کا چہرہ دیکھا اور دیکھے کہ بابا رات کو مجھے پھوپھی کہانیاں سناتی. بابا پھوپھی نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی کہ رسول اللہ کا ایک صحابی تھا جس کا نام ابو ذر غفاری تھا. اسے ظالموں نے ربضہ کے صحرا میں بھیج دیا تھا. اس کی ایک 3-4 سال کی بیٹی تھی. رسول کا وہ صحابی صحرا میں مر گیا. وہ بیٹی اور کچھ نہ کر پائی, وہ صحرا میں سر پہ بازو رکھ کے بیٹھ جاتی تھی. جو قافلہ گزرتا تھا ان کے سامنے آ کے کہتی تھی, وہ جو پڑا ہے وہ محمد کا صحابی ہے. بابا مجھے بھی کربلا میں رہنے کی اجازت دے دے, میں بھی یہاں قافلے والوں کو کہوں گی وہ جو پڑا ہے وہ محمد کا صحابی نہیں, محمد کا بیٹا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. صاحب سراج غم نے درد کا یہ پہلو لکھا ہے. جب قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا, ہائے اللہ جانے حسین کی بیٹی کا قصور کیا تھا. اگر آپ برداشت کر سکیں تو مقتل کی ایک روایت سناتا ہوں. آپ نے یہی سنا ہے نا, سجاد کو لوہے کی بیڑیاں پہنائی گئی. لوہے کی بیڑیاں پہننا آسان تھا. جانتے ان ظالموں نے سکینہ کو کیسے باندھا ہے؟ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں انہوں نے سکینہ اور باقر کے بالوں کو آپس میں باندھ دیا اور دونوں کو ایک لاغر اونٹ پہ بٹھا دیا. ماتم کرو نا, یہ ماتم کرنے کی بات ہے. ایک لاغر اونٹ پہ بٹھا دیا جو 2 قدم چل کے گر جاتا تھا, ادھر اونٹ گرتا تھا, ادھر سکینہ منہ کے بال زمین پہ گر جاتی تھی. چچا غازی تیرے بال